جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اس آل ٹف ٹاک از میر یہ گفتگو ہے، کیونکہ اگر معاہدہ انہوں نے ادھر ہی کر لیا ہے اور پھر جو وہاں پہ سینٹ کام کا سب سے بڑا جو بیس ہے وہاں پہ موجود تھا، تو کیا ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ایک مسلم نیٹو بنے، فتح السیسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. Do you think this is all talk and the life as usual will go on؟ اسی تنخواہ پہ کام چلے گا جناب جنرل صاحب؟ جی اس تنخواہ کم ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. The real world is very different. یہ جو حملہ ہوا ہے سو کال جو قطر کے اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اب کیا خیال ہے قطر کے پاس جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، کوئی چیزیں کم ہے اس خطے میں؟ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ قطر اس سارے اس میں شامل تھا. Now they have decided to get rid of Hamas once and for all. نتنیاہو نے تو کہہ دیا تھا نا غزہ میں سب کچھ ختم کر دیں گے، اس کو بالکل ایک میدان بنا دیں گے. یہ جو تھوڑے بہت ریمنٹس ہیں جو آ کے بیٹھے ہوئے تھے دوحہ میں، ان کو بھی ختم کرنے کا پلان تھا. اور فلائٹ پلان دیکھنا کیا تھا ان کا. اسرائیل کہاں سے ان کے جہاز اڑے، کس ملک سے اوپر ہو کے آئے، قطر پہ آ کے حملہ کر دیا انہوں نے. سینٹ کام کا وہاں پہ بیس بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے وہاں پہ، اس کے باوجود یہ کچھ ہو گیا. اور ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم پتہ نہیں، ہم میرا خیال ہے بیوقوف بننے کے لیے ہم خود تیار بیٹھے رہتے ہیں اور بیوقوف بنتے رہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سے. میں کل بھی جب یہ بات ابھی میٹنگ جاری تھی تو کسی ایک پروگرام میں نے کہا تھا میں کہ یہ ڈونٹ ایکسپیکٹ، زیرو ٹوٹل ایکسپیکٹیشن تھی میرے اس سے. کیونکہ دیکھیے یہ سب ہم مغربی کی دنیا کو آپ داد تو دیجئے نا، امریکہ کو ان کو داد تو دیں نا، اسٹریٹجی کو داد تو دیں نا. آپ کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا سارے عرب ملکوں کو، کس طریقے سے چند ایک ملک تھے ان کو تباہ کر دیا گیا. اس میں جہاں جہاں سے خطرہ تھا وہاں اپنا رجیم چینج کر دیا انہوں نے. سیریا میں دیکھ لینا کیا ہوا، سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو سب کچھ. سیسی صاحب کے جو بات کر رہے ہیں، بلند دعوے کر رہے ہیں، سیسی صاحب کو یہ تو بولیے کہ غزہ کے لیے مسلمانوں کے لیے راستے تو کھول دینا وہاں سے، ان کو کوئی غذا، ان کو کوئی میڈیکل ایڈ تو دینے کی ہم انفارچونیٹلی ایبسولوٹلی OIC is totally میرا خیال ہے waste of time, waste of energy and an abject surrender. That is the term I would like to use. جو کل کی جو ہمیں کانفرنس ہوئی ہے، پاکستان نے بولڈ سٹینڈ لیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان is just one country. حالانکہ اگر پاکستان، ایران، ترکی مل جائیں، ساتھ انڈونیشیا مل جائے اور ساتھ سعودی عربیہ مل جائے، تو کیا جنرل صاحب کل جب دوحہ میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، سر کل جب دوحہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے نتانیاہو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور اس نے وہاں پر کہا کہ حماس کی قیادت جہاں جہاں جائے گی ہم کارروائی کریں گے. تو اب قطر کا اگر معاہدہ ہوتا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل نزدیک پہنچ گیا ہے، تو پھر کیا حماس کی جو ہے وہ قیادت کو وہاں سے قطر جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے، یا قطر اپنے آپ کو وہاں پر امریکی جو ان کی دفاعی حفاظت ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے نتنیاہو کی بات پہ غور کیجئے. نتنیاہو نے امریکی فارن سیکرٹری کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی. دیٹ مینس امریکہ از ٹوٹلی سپورٹنگ دس. یہ جو نیگوسیشن ہوں گی اس میں حماس کی لیڈرشپ قطر میں بیٹھی ہوئی ہے دوحہ میں، اس کے بارے میں ہی فیصلہ ہو جائے گا. ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ انفارچونیٹلی انٹائر مسلم ورلڈ ادر دین باتیں کرنے کے علاوہ ہم نے کچھ کیا نہیں. غزہ کا آہستہ آہستہ سسکتے جو تھی نا زندگی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے غزہ کی. آپ یہ بتائیے نا کہ آپ کیا کریں گے ابھی اس کو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن سر پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ چکا ہے اسرائیل کے خلاف. سر پاکستان اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن پہ آ چکا ہے اور وہ پاکستان عرب ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اقوام متحدہ میں دیکھا جائے اس میں بھی، اور اس کے علاوہ اسلامی سربراہی کانفرنس میں ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے باقاعدہ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہے. پوچھا گیا کہ کیا کوئی قومی فوجی اتحاد بن سکتا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فوجی اتحاد بن سکتا ہے عرب ممالک یا مسلم ممالک کے درمیان؟ جی نہیں. پاکستان کھڑا ہے،
پاکستان پہلے دن سے کھڑا ہے، قطر کے ساتھ بھی کھڑا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے، لیکن پاکستان is just one country. یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے اپنے مسائل بھی ہیں. ہماری مشرقی سرحدیں جہاں پہ اپنے بھارت بیٹھا ہوا ہے، پاکستان اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو اب کیا خیال ہے کہ امریکہ جو اتنی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل کو تشکیل دینے میں، وہ انڈیا کو گو ہیڈ نہیں دے گا، وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ لوگ. پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان، حالانکہ پاکستان کا بڑا جرأت مندانہ موقف تھا، بہت ہی مضبوط موقف تھا، لیکن پاکستان اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا. جب جو خطرہ جن کو ڈائریکٹلی اس وقت افیکٹڈ ہیں، وہ لوگ جب خود کھڑے ہو کو تیار نہیں ہیں، وہ سے باتیں کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جس نیتنیاہو نے بہت پہلے اعلان کیا تھا کہ 2 ملکوں کے پاس ہم ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھ سکتے، ایک ایران اور ایک پاکستان. ایران کے ساتھ تو جو کیا انہوں نے کر لیا نا، اس کا تو یہ بھگت لیا اسرائیل. آپ کا کیا خیال ہے کہ 1980 کی دہائیوں سے جو اسرائیل کی منصوبہ بندی ہے، کیا وہ ختم ہو گئی ہے اس سے؟ کیا وہ جو الیگلی آکوپائڈ کشمیر میں آ کے جو جوز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو بڑی پریزنس ہے، وہ کس لیے وہاں پہ ہے؟ پاکستان جل صاحب، میں ایک اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ غزہ. انہوں نے جو ایک کر کے وہ مار رہے ہیں. کیا عرب کی جتنی حکومتیں ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ دے کین بی نیکسٹ اف وہ اس کو اگر اس کا کوئی ڈیٹرنس نہیں کرتے اور جس طرح سے وہ جو بھی ان کی مصلحتیں ہیں، تو دے ول بی دی نیکسٹ. ہم نے دیکھ لیا، لیبیا گیا، شام گیا، تو وہ اس کا جو نقشہ ہے وہ تو کہیں شمالی سعودی عرب تک آتا ہے. تو ڈو دے ہیو اینی سچ ریئلائزیشن، یا کوئی ہسٹوریکل تھنکنگ ہی کوئی نہیں رہ گئی عرب رولنگ ایلیٹ میں؟ دیکھیے، جیسے ایسے عربوں کے پاس پیسہ آتا گیا ہے نا، تو وہ جو عربوں کی خاصیتیں تھیں وہ ختم ہوتی گئی. جس سے اب وہ میں کیا کہوں، یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے، جو دور اندیشی، جو ڈیزرٹ کے رہنے والے لوگوں کا بہت بڑا خاصہ ہے، پیشنس جو بہت بڑا خاصہ ہے، منصوبہ بندی جو بہت بڑا خاصہ ہے، ان کا لانگ ٹرم پلاننگ بہت بڑا خاصہ تھا. اب ان میں تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. اب دیکھیے، جب یہ ٹرمپ صاحب آئے تھے، ان کو تو نے اتنا لاد دیا تھا کہ ان کے بعد میرے خیال چیزیں جو بھی ان کو تحائف اور سب کچھ دیا گیا، جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا، کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا ہے کہ ہم ابھی پیسہ ہمارا ہے. اندازہ کریں آپ کہ سعودی عربیہ کا پیسہ، قطر کا پیسہ، ان سب کے پیسہ ہے کہاں پر موجود، کہاں پر ہے ان کا پیسہ؟ ان کی پراپرٹیز کہاں پر موجود ہیں؟ جو رولنگ ایلیٹ ہے عرب رولنگ، ان کی پراپرٹیز کہاں پر آئیں گی؟ آپ چلے جائیں امریکہ میں، مغرب دنیا میں چلے جائیں نا، آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ فرانس میں چلے جائیں، پراپرٹیز انہوں نے ادھر خرید کر رکھی ہوئی ہیں. تو پھر تو فلسطینیوں کو اپنا خون کسی مشکل نہیں پڑے گی، دستانوں میں چھپ تو نہیں سکے گا. لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے، انڈونیزیا کی بات کی، ترکی کی بات کی، پاکستان کی بات کی. پاکستان نے ہم نے جائنٹ فورسز کو یہاں پہ شکست دی تھی اور 5 دنوں میں یہ بھاگ گئے، یہ جو انڈیا والا معاملہ تھا. تو کیپیبلٹی از دیر، پاسبلٹی از دیر. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. اور جو ہمارے ساتھ گڈی آج کل ویسٹ اور ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ جناب ذرا تسی آپ سائٹ پہ ہی رہیں، ہمیں ادھر والا کام پہلے کر لینے دیں. جی بالکل. دیکھیے، میں پتہ نہیں کتنے دفعہ کہہ چکا ہوں یہ، اب تو مجھے کہتے ہوئے تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف کوبرا ہو نا، ایک طرف امریکہ بیٹھا ہو، تو آئی کین ٹیک اے چانس ود کوبرا. امریکہ کے ساتھ چانس نہیں لے سکتا پاکستان. امریکہ نے کس دفعہ کون سے موقع پر پاکستان کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی؟ کون سے موقع پر پاکستان کو زخم نہیں پہنچائی، نقصان نہیں پہنچایا پاکستان کو؟ مجھے بتا دیے ایک دفعہ کوئی ایسا موقع بتائیے پاکستان کی جب پاکستان پہ اتنا زیادہ پریشر بنا، سب کچھ ہوا. یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ عطا کیے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص رحمت ہے پاکستان کے. پاکستان سب کچھ کے باوجود کھڑا بھی ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے اس وقت. اچھا جل صاحب، ٹرمپ صاحب کی باتیں پر مت جائیے، امریکہ کی پلاننگ دیکھیے. کیا یہ جو جل صاحب اپنا یہ کہتا ہے، جی میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. ہاں جی، میر صاحب مکمل کریں بات. جی جنرل صاحب، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی سٹوری یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا جو ہے وہ ایک مجرم مرتکب جو ہے وہ
قرار دیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور فرد جرم عائد کر دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ خود کارروائی کر کے یا وہاں پر کوئی ایسی قرارداد پیش کر کے اسرائیل کو اقوام متحدہ کی رکنیت سے محروم کیا جا سکتا ہے، یا اس بیس پہ جو وہ عالمی عدالت ہے، عدالت انصاف، اس میں کیس کر کے اس کو جنگی مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی وہ تو ہو سکتا ہے، یہ کارروائیاں تو پہلے بھی ہو رہی جاری ہیں نا، پہلے بھی ان کو تو پہلے ہی نتنیاہو کو تو انہوں نے جنگی مجرم قرار دے دیا نا عالمی عدالت۔ کیا ہوا اس چیز کا؟ مغربی دنیا، یو این، ایوری بڈی، ان سب کا ایک دیکھیے یو این کا اپنی جو افادیت تھی نا وہ ختم ہو گئی کولڈ وار کے بعد سے لے کے آہستہ آہستہ۔ دیکھیے یو این کی ابھی وہ جو افادیت تھی جہاں بیٹھ کے مل کے جو دنیا میں امن کے لیے کام کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ کوئی یو این ریزولوشن کی اہمیت تھی لوگوں کو ماننا مجبور ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کو جب بھی کو موقع آتا ہے امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، وہ نہیں کرے گا فرانس کر دے گا، برطانیہ کر دے گا ویٹو۔ تو اب یہ یو این سیکورٹی کونسل سے ہی بات آگے نہیں نکلے گی۔ تو یہ جو کچھ بھی یو این نے کیا بہت اچھا، انسانیت کے ناطے آپ کو داد دینی پڑے گی کہ جو مغربی دنیا ہے انہوں نے ہم سے زیادہ کام کر کے اسرائیلی جو جرائم ہیں، جنگی جرائم جو ہے انہوں نے، جو نسل کشی کی جو کوشش وہ کر رہا ہے، اس سب کو بے نقاب تو کیا انہوں نے۔ لیکن اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو اپنی جب تک اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوں گے مسلمان ملک جو ہے سارے، اگر ہم سارے متحد ہو جائیں، میں آپ کو نام لے رہا تھا، انڈونیشیا، پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، ہم ملک کھڑے ہو جائیں گے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو آپ کی بات سننی نہیں پڑے گی؟